آج ہمارے سامنے ایک کہانی ہے ہانیہ نامی بچی کی، جو ایک دکاندار کے خطرناک ارادوں سے اپنی ٹیچر کی سکھائی ہوئی باتوں کی بدولت بچ نکلتی ہے۔ اس کا مقصد بچوں اور والدین میں حفاظتی شعور بیدار کرنا ہے۔ جی، اور یہ مقصد بہت واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ کہانی کی جو سادگی ہے نا، وہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پیغام سیدھا ہے، لیکن آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اسی سادگی کو رکھتے ہوئے ہم کہانی کے جذباتی اثر کو مزید گہرا کیسے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ کہانی کا مرکزی کردار ہانیہ خطرے کے وقت فیصلہ تو کر لیتی ہے، لیکن اس کے اندرونی خوف اور ہمت کے درمیان کی جو کشمکش ہے اسے مزید نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مطلب جب دکاندار ہانیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اسے فوراً اپنی ٹیچر کی بات یاد آتی ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے۔ یہ لمحہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ یوں سمجھیں کہ اس کا فیصلہ ایک خودکار رد عمل لگتا ہے۔ جیسے کسی نے کوئی بٹن دبا دیا ہو۔ بالکل، جیسے کوئی سوئچ آن ہوا اور وہ بھاگ پڑی۔ کاری کو اس کے اندر کے طوفان کو محسوس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا مصنف نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ مطلب شاید وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ ایسی صورتحال میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا، بس فوراً عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہچکچاہٹ تو خطرناک ہو سکتی ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس تیزی کی وجہ سے ہم کہانی کے اس کے جذباتی مرکز سے محروم ہو رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، پیغام تو پہنچ رہا ہے، لیکن اگر قاری ہانیہ کے خوف کو، اس کی الجھن کو اور پھر اس کی ہمت کو خود محسوس کرے گا تو وہ پیغام صرف دماغ تک نہیں، روح تک جائے گا۔ صحیح۔ ابھی اس کا فیصلہ اتنا اچانک ہے کہ وہ انسانی نہیں لگتا، اسے تھوڑا سا انسانی ٹچ دینے کی ضرورت ہے جائے تاکہ قاری ہانیہ کے ذہن میں داخل ہو سکے۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے، لیکن ہم یہ کیسے کریں کہ اس کا رد عمل سست یا غیر حقیقی نہ لگے؟ بالکل، وقت تو کم ہوتا ہے، لیکن انسانی ذہن ایک سیکنڈ میں ہزاروں چیزیں سوچتا ہے نا؟ ہم اسی ایک سیکنڈ کو بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر جب دکاندار اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو کہانی یہ بتا سکتی ہے کہ اس کی گرفت کیسی تھی، گرم تھی، چپچپی یا ضرورت سے زیادہ سخت۔ ہانیہ کو کیا محسوس ہوا؟ کیا اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی؟ ہاں، حواس کو شامل کرنا، سینسری ڈیٹیلز، یہ اس لمحے کو بہت حقیقی بنا سکتا ہے۔ جی، اور شاید ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آئے، انکل تو مسکرا رہے ہیں، یہ تو اچھے لگ رہے ہیں، شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں۔ بچوں کے ذہن میں یہ الجھن ہوتی ہے کیونکہ انہیں بڑوں پر بھروسہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کو دکھانا اور پھر اس پر ٹیچر کی وارننگ کا غالب آنا، یہ ہانیہ کے فرار کو محض ایک رد عمل سے بڑھا کر ایک بہادرانہ، سوچا سمجھا فیصلہ بنا دے گا۔ جی، ہم کچھ اس طرح کا منظر بنا سکتے ہیں جیسے دکاندار کا ہاتھ ہانیہ کی کلائی پر ایک ٹھنڈے شکنجے جیسا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک کچھ عجیب تھا۔ ہانیہ کے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف انکل کی میٹھی باتیں، دوسری طرف ان کے ہاتھ کی سخت گرفت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اور پھر جیسے گہرے میں سے کوئی آواز آئے، اسے اپنی ٹیچر کی بات یاد آئی کہ اگر کوئی آپ کو چھوئے اور برا لگے تو زور سے چلاؤ اور بھاگ جاؤ۔ بالکل، اس کے بعد اس کا بھاگنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ خوف پر ہمت کی فتح ہوگا۔ اور اس طرح کاری بھی ہانیہ کے ساتھ سانس روکے وہ لمحہ جیے گا، اور جب وہ بھاگے گی تو کاری بھی راحت کی سانس لے گا۔ اس چھوٹی سی تبدیلی سے کردار میں جو گہرائی آئے گی وہ کہانی کے تاثر کو بہت مضبوط بنا دے گی۔ اور ہانیہ کی ہمت کو حقیقی دکھانے کا یہ تعلق سیدھا کہانی کے اختتام سے جڑتا ہے، جو ہمارا دوسرا نقطہ ہے۔ اچھا، وہ یہ کہ کہانی کا اختتام ایک طاقتور بیانیے سے اچانک براہ راست عوامی خدمت کے پیغام میں بدل جاتا ہے، جس سے تاثر میں ایک خلا سا پیدا ہوتا ہے۔ کہانی ماں کی اس سوچ پر ختم ہوتی ہے کہ اب معصوموں کو خود مضبوط بنانا ہوگا۔ یہ بہت مضبوط جملہ ہے، بہت مضبوط ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد مصنف قاری سے مخاطب ہو کر اسے ویڈیو شیئر کرنے اور آگاہی پھیلانے کا کہتا ہے۔ یہ تبدیلی ایسی ہے جیسے آپ ایک فلم دیکھ رہے ہوں اور اچانک ہدایت کار اسکرین پر آ کر آپ کو لیکچر دینے لگیں۔ ہاں، یہ واقعی قاری کو کہانی کی جذباتی دنیا سے باہر نکال دیتی ہے، لیکن یہاں بھی مصنف کی نیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان کا مقصد واضح ہے، وہ ایکشن چاہتے ہیں۔ انہیں شاید ڈر ہو کہ اگر پیغام کہانی میں ہی بنا گیا تو وہ اتنا واضح نہیں رہے گا۔ یہ ایک جائز خدشہ ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ دکھانا بتانے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے،
शो डोंट टेल। सही। जब कारी किरदारों को अमल करते हुए देखता है तो उसका असर ज्यादा देर पा होता है। एक नसीहत को लोग भूल सकते हैं, एक किरदार के अमल को नहीं। हम इस पैगाम को कहानी का ही हिस्सा बना सकते हैं और इससे उसकी ताकत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे अमली तौर पर कैसे किया जा सकता है? मतलब हमारे पास क्या तरीके हैं कि पैगाम भी पहुंच जाए और कहानी का जादू भी ना टूटे? अच्छा, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम माँ को वो अमल करते हुए दिखाएं जो मुसन्निफ कारी से करवाना चाहता है। जैसे कहानी का इख्तिताम इस मंजर पर हो कि हानिया के सो जाने के बाद माँ जो पहले परेशान थी अब एक अज़्म के साथ अपना फ़ोन उठाती है। वो अपने शोहर को या मोहल्ले की किसी दूसरी माँ को फ़ोन करती है और कहती है, आज हानिया के साथ जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब माएँ मिलकर स्कूल में बच्चों की हिफाजत पर एक वर्कशॉप करवाएं। हम ऐसे खामोश नहीं बैठ सकते। ये बहुत ताकतवर है। इस तरह माँ का किरदार सिर्फ सोचने वाली माँ से बढ़कर एक अमल करने वाली एक कम्युनिटी लीडर के तौर पर उभरता है और ये अमल खुद एक कॉल टू एक्शन बन जाता है। जी, जो बयानिए के अंदर से ही पैदा होता है। बिल्कुल, इससे कारी को भी एहसास होगा कि ऐसे वाक़यात पर इनफरादी तौर पर परेशान होने के बजाय इज्तिमाई तौर पर कुछ करना चाहिए। और एक और मुतबादिल भी हो सकता है जो आज के डिजिटल दौर से ज़्यादा मुताबिक रखता है। अच्छा, माँ अपना लैपटॉप खोलती है और वालिदैन के किसी फेसबुक ग्रुप के लिए एक पोस्ट लिखना शुरू करती है। कारी उसकी पोस्ट के सिर्फ शुरू के चंद अल्फाज पढ़ता है, जैसे उन्वान, हमारे बच्चों की हिफाजत। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कैसे एक ख़तरनाक सूरत हाल से सिर्फ इसलिए महफूज रही क्योंकि उसे अच्छे और बुरे टच के बारे में मालूम था। वाह, ये तो और भी ज़बरदस्त है। इससे तो पैगाम फैलाने का अमल कहानी का ही हिस्सा बन गया। बिल्कुल। और कारी को बराह रास्त मुखातिब किए बगैर भी वही मकसद हासिल हो रहा है, बल्कि ज़्यादा मौसर तरीके से। कारी माँ के समल से खुद भी ये करने की तरगीब ले सकता है। इससे कहानी का इख्तिताम एक खामोश इल्तिजा के बजाय एक गूंजती हुई तहरीक बन जाता है। और ये हमें हमारे तीसरे और आखिरी नुक्ते की तरफ लाता है जो माँ के किरदार से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। माँ का किरदार अपनी बेटी को तसल्ली और ज़रूरी हदायत तो देता है, लेकिन इस वाक़े के बाद उसके किरदार को महज रद्द अमल से बढ़ाकर एक फ़ाल कुव्वत के तौर पर दिखाया जा सकता है। वो हानिया को सुनती है, उसे प्यार करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका किरदार ज़्यादातर अपनी बेटी तक महदूद है। हाँ, और उसकी ये सोच के मैं पूरा मुआशरा नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी बच्ची को मजबूत ज़रूर बना सकती हूँ। ये बहुत हकीकत पसंद आना है। लाखों वालिदैन रोज़ यही सोचते हैं क्योंकि वो बेबस महसूस करते हैं। जी, लेकिन क्या कहानी का मकसद सिर्फ इस बेबसी की अक्कासी करना है या इससे आगे का रास्ता दिखाना है? अगर हम माँ के किरदार को एक कदम आगे बढ़ा दें तो क्या वो आम वालिदैन के लिए कम काबिल यकीनी हो जाएगी या ज़्यादा मुतासिर कुन? मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुतासिर कुन होगी। थोड़ा सा अमल उसे नाकाबिल यकीन नहीं बनाएगा, बल्कि उसे एक हीरो बना देगा। और ये ज़रूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा इनकलाब लाए। एक छोटा सा ठोस कदम भी उसके किरदार को एक नई जहत दे सकता है। तो आप ये कह रही हैं कि उसकी इनफरादी परेशानी को एक इज्तिमाई जिम्मेदारी में तब्दील किया जाए। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मौका है कहानी को गहराई देने का, लेकिन ये कैसे किया जाए कि ये ऊपर से थोपा हुआ ना लगे, मतलब उसके किरदार का कुदरती इर्तका महसूस हो। इसके लिए कहानी में एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम मंजर शामिल किया जा सकता है। जब माँ हानिया को सब कुछ समझाकर सिला देती है तो वो अपने शौहर से फ़ोन पर बात करते हुए कहती है, मैं सिर्फ ये सोचकर कांप जाती हूँ कि अगर हानिया को टीचर की बात याद ना आती तो क्या होता। हमें कल सुबह सबसे पहले पुलिस को उस दुकानदार के बारे में बताना होगा ताकि मोहल्ले की किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी है, क्या पुलिस के पास जाना हमेशा इतना आसान होता है? लोग अक्सर बदनामी के डर से या लंबी कार्रवाई से बचने के लिए खामोश हो जाते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। अगर कहानी इस चैलेंज को भी हल्के से छुए तो वो और ज्यादा हकीकत पसंदाना हो सकती है। शायद शौहर कहे, क्या इससे कोई मसला तो नहीं होगा? और माँ जवाब दे, मसला तो तब होगा जब हम चुप रहेंगे और ये शख्स किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इस मुकालमे से कहानी में एक और परत के इजाफा हो जाएगा। अच्छा, और एक और ताकतवर मंजर ये भी हो सकता है कि अगले दिन माँ मोहल्ले की चंद दूसरी खवातीन के साथ उस दुकान पर जाए। उनका मकसद लड़ाई या तसादुम ना हो, सिर्फ दुकानदार की आंखों में आंखें डालकर कुछ सौदा खरीदना हो। उनकी खामोश मौजूदगी
ان کی متحد نظریں، یہ اس دکاندار اور پورے محلے کو یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہوں گی کہ یہ محلہ باخبر ہے، متحد ہے اور یہاں بچوں پر بری نظر رکھنے والوں کی خیر نہیں۔ یہ خیال تو بہت ہی زبردست ہے۔ یہ خاموش طاقت کا مظاہرہ ہے۔ جی، اس سے کہانی صرف ایک انتباہی قصہ نہیں رہتی، بلکہ بااختیار بنانے اور اجتماعی عمل کی ایک مثال بن جاتی ہے۔ یہ قاری کو خوفزدہ کرنے کی بجائے امید اور طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ بالکل، یہ دکھاتی ہے کہ عام لوگ، خاص طور پر خواتین، جب متحد ہو جائیں تو بغیر شور مچائے بھی بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ کو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی کہانی کا بنیادی ڈھانچہ اور پیغام بہت مضبوط ہے۔ اسے مزید پر اثر بنانے کے لیے 3 اہم نکات پر کام کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، ہانیہ کے اندرونی کشمکش کو نمایاں کر کے اس کے فیصلے کو جذباتی گہرائی دینا، تاکہ قاری اس کے خوف اور ہمت کو خود محسوس کر سکے۔ دوسرا، کہانی کے اختتام پر براہ راست پیغام کو بیانیے میں ہی ضم کر دینا تاکہ کہانی کا تاثر ٹوٹے نہیں اور پیغام زیادہ قدرتی طریقے سے پہنچے۔ جی، ماں کو عمل کرتے ہوئے دکھانا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور تیسرا، ماں کے کردار کو ایک فکر مند شخصیت سے بڑھا کر ایک عملی قدم اٹھانے والی، ایک فعال قوت کے طور پر پیش کرنا، ایک ایسا کردار جو نہ صرف اپنی بیٹی بلکہ معاشرے کے دوسرے بچوں کے تحفظ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ یہ تجاویز آپ کی کہانی کو ایک اچھی نصیحت سے بڑھا کر ایک ایسی تحریک میں بدل سکتی ہیں جو پڑھنے والوں کو نہ صرف سوچنے پر بلکہ عمل کرنے کی ترغیب بھی دے۔ اس کہانی میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ خوف سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور حکمت بھی فراہم کرے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ نکات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔